अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अब इंशाल्लाह इस पारा शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुस्लिम में रवायत है कि कुरान मजीद सीखने वालों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के 4 इनामात होते हैं, और उनमें से नंबर 1 ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर सकीनत नाजिल करते हैं। सकीनत क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी उनको सुकून, उनके दिल सुकून में होते हैं। अल्लाह की इस तरह की बात हो जाती है कि कुछ भी हालात हो जाए उनके दिल जमे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 2 क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत नाजिल होती है। देखिए, जिस पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए उसको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मुश्किल से बचा लेते हैं, हर परेशानी से बचा लेते हैं। और फिर नंबर 3 क्या होता है, ये तो इतनी खूबसूरत मुझे बात लगी कि फरिश्ते इनके इर्द गिर्द एहतरामन खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप कैन यू इमेजिन कि फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द एहतरामन खड़े हुए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं ना, अल्लाह के कलाम को जानने की कोशिश करते हैं, इल्म लेने के लिए बैठे होते हैं। और नंबर 4 ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका जिक्र फखरिया तौर पर फरिश्तों में करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा जिक्र उन फरिश्तों में करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उठाए हुए हैं और उसके इर्द-गिर्द घेरा डाले हुए हैं। अबू हुरैरा से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि जब कुछ लोग अल्लाह के घरों में से कुछ घर में बैठकर कुरान मजीद की तलावत करते हैं और आपस में एक दूसरे को पढ़ाते और पढ़ते हैं, और उन पर सकीनत अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका जिक्र अपने पास जो फरिश्ते हैं उनमें करते हैं और कहते हैं कि याद रखो, जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे रखा उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यानी अगर किसी को ये होता है कि जी मेरे तो फैमिली में फला इतना नेक था, मेरे तो दादा ऐसे थे, मेरे नाना ऐसे थे, मेरी बहन ऐसे थी, मेरा भाई ऐसे था, तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा, उसका अपना अमल उसके साथ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कहते हैं, या रब्बल आलमीन, इस रमजान में हम जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कुरान को, हमारे अमल में ढाल दे। क्योंकि देखिए, जो मुखलिस होते हैं ना लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको चुन लेते हैं। अब कितनी भी आप कुछ भी आप देखें कि जितने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना हुआ है ना कहीं उनके दिल में इखलास था, तो वो ले आए कि अल्लाह से मोहब्बत, खालिस अल्लाह से मोहब्बत। और हर चीज जो आपने करनी है, अब जिंदगी में डेफिनेटली हमने काम भी करना है, घर भी संभालने हैं, बाहर भी निकलना है, लोगों में भी जाना है, पार्टीज में भी जाना है, लेकिन हर चीज वो करें जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया हमारे लिए बनाई है, दुनिया के इनामात हमारे लिए हैं, राइट? तो फिर इस दुनिया में कोई इस्तेमाल भी तो करना है ना। और लेकिन हमने ये देखना है कि जिसने हमें इनामात दिए हैं उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी खुश होते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। आमीन सुम आमीन। तो अब शुरू करते हैं सूरत अल हिज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व क़ुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम रा, ये किताब इलाही की आयात हैं और खुले और रोशन किताब की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे। ये कब वक्त होगा? जब वो अपनी आंख से जब वो मौत को देखेंगे तो फिर वो आरज़ू करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आप इन्हें खाता नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता। छोड़ दें, ये खुद अभी जान लेंगे। किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि इनके लिए वक्त मुकर्रर था। कोई गुरोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है और ना ही वो पीछे रहता है। उन्होंने कहा,
کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی بڑا ہی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب وہ جان نکالنے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت مہلت نہیں دیں گے، اس وقت جب فرشتے آئیں گے تو وہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیں یہ والی آیت کتنی پاورفل آیت، یہ قرآن تو پورا ایک ایک لفظ ایسا ہے، لیکن جیسے ابھی کبھی کسی غیر مسلم سے بات ہوتی ہے نا تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی لی ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ۔ آپ انڈر لائن کر لیجئے تاکہ کبھی کسی کو بتانا ہوتا ہے، ایون مسلمان میں آپس میں بات ہوتی ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے ہیں، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گناہگاروں کے دل میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں اور اس پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی، بلکہ ہم پہ تو جادو ہو گیا۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنا دیے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دہکتا ہوا شعلہ لگا دیتے ہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز کی مقدار اس کی اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بھی بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کی مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام جو مجھ ان کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیریں بیان کرتے ہیں، تو کیوں تم کو آخر یقین نہیں آتا؟ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر تمہارے وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والوں کا بھی ہمیں علم ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو، اگر آپ دیکھیں نا کہ ان آیات میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے۔ تو آپ کا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو پورا کر چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں پہ پھر آدم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ اور ڈیٹیل سے آ رہی ہے۔ ہر جگہ پہ یہی بات جب ہوتی ہے آلموسٹ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بتاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ ڈیٹیل دیکھیں گے کہ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے، اور اس سے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی اور کھنگھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، یہ شیطان کا امتحان تھا۔ جیسے ہم ایوری ڈے جب صبح اٹھتے ہیں نا، ہم سب کے امتحان شروع ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پرچہ آ جاتا ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ ہر ایک کا پرچہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے تاکہ کوئی نقل نہ مار لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا، تو اس لیے ہر ایک کا پرچہ صبح اٹھ کے آ جاتا ہے کہ دو راستے ہیں، ان میں سے کون سا راستہ، ایک اللہ کے پسند کا راستہ ہے، ایک ہمارے نفس کے پسند کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو رجم کیا گیا ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ کھڑے کیے جائیں، کہ اب اللہ سے مانگ رہے نا۔ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ہمارے دل میں ایسی بات آ جاتی ہے نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی،
यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान की दुआ पूरी कर रहा है, और उसने कहा कि मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब तक क़यामत नाज़िल नहीं होती, और फरमाया कि अच्छा तू उनमें से है जिन्हें मोहलत मिली, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी दुआ कबूल की। रोज़मर्रा के वक्त तक शैतान ने कहा कि ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाह को मुज़य्यन कर दूंगा। देखिए उसने वादा किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मैं गुनाहों को खूबसूरत करके इनको दिखाऊंगा और इन सब को बहका दूंगा सवाए तेरे मुखलिस बंदों के। देखिए शैतान भी अल्लाह के मुखलिस बंदों को कुछ नहीं कर सकता कि सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं। इरशाद हुआ कि हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग हैं वो तेरी पैरवी करेंगे। अब आप अपने आप को जरा देख लीजिए, हर कोई अपने आप को देखे कि हमारे अमल कौन से हैं, शैतान वाले हैं या फिर हमारे वो अमल है जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर तो वैसे अमल है जो शैतान वाले हैं, तो आप ये देख लीजिए कि ये इसमें आपके अपने अमल का कसूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कह दिया था, अब वहां पे शैतान को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, उनको शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने अपने ऊपर काम करना है कि हम यही बस कोशिश, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ये कोशिश करें कि या रब्बुल आलमीन, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं हम अमल में ढाल दें, हम बस अहद करते हैं, बाकी हमारा हाथ पकड़ना और हमें आगे चलाना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। और आगे देखिए स्टोरी अब कहाँ चल रही है कि यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नम है, जो शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, उन लोगों की बात हो रही है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिनके 7 दरवाजे हैं, ये जहन्नम के दरवाजों की बात हो रही है, और हर दरवाजे के लिए उसका एक खास बटा हुआ हिस्सा है। परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनसे कहा जाएगा कि सलामती और अमन के साथ इनमें दाखिल हो जाओ। या रब्बुल आलमीन हमें इन लोगों में शामिल कर देना जो जन्नतों में दाखिल होने वाले हैं, और इनके दिलों में जो कुछ रंजो कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहां उन्हें कोई तकलीफ छुएगी और ना ही वहां से वो निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला हूँ, और साथ ही मेरे अजाब भी बड़े दर्दनाक हैं। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमान का हाल भी सुना दो कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हम तो तुमसे डरने लगते हैं। देखिए अब हर जगह पे आप देखें, जन्नत में भी हम उन पहला लफ्ज क्या होगा कि अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा था फरिश्तों को, मेहमान अपने को देखा था, उन्होंने भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहा था। तो यही एक जुमला है जो हमें आम करना है लोगों में, हमें अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपनी हर जगह पे, ताकि और ठीक तरह से अस्सलामु अलैकुम की तरह कि सारों को प्रैक्टिस करानी है, जो हाय हाउ आर यू और इस तरह से कह रहे होते हैं, ताकि सब में ये बात आम हो जाए इंशाल्लाह। आगे देखिए कि आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने कहा डरो नहीं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब वो फरिश्ते आते हैं तो उसके बाद की बात है कि फरिश्तों ने उनको कहा कि डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद की बशारत देते हैं, कि उनको बच्चे की बशारत देते हैं। कहा क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस होने वाले लोगों में ना होना। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी उम्र में कि कहते हैं, रवायत से मिलता है कि मे बी 100 ईयर्स की इनकी उम्र थी, तो उस वक्त उनको खुशखबरी मिल रही है, और उनकी बीवी भी बड़ी 80 प्लस कुछ साल की थी। तो वहां पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि आप मायूस लोगों में शामिल ना होना, कि अल्लाह से कभी मायूस, अपनी दुआएं जारी रखें। कहा अपने रब की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। और मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए कौन सी थी? कि मगर खानदान लूत, कि हम इन सब को जरूर बचा लेंगे। कि जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, और यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन हम लूत के खानदान को बचा लेंगे, सिवाय उस लूत की बीवी के कि हमने उसे रोकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया था। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्हें लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम होते हो। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज लाए हैं जिसमें ये लोग शक्को शुबा कर रहे थे। हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं।
اور ہیں بھی ہم بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار، مطلب اپنے خاندان کے پیچھے رہنا، آگے ان کی بیٹیاں تھی، پیچھے تھے، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، جہاں تک تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں تک چلے جاؤ۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے بھاگے آئے، کیونکہ قوم لوط کا جو طریقہ تھا کہ وہ وہ ہوموسیکشول تھے، تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ان کی آزمائش کے لیے ایک جوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھاگے آئے، تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوائی سے بچا لو۔ اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کے ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا تھا۔ دیکھیے ذرا ان کی بات کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم ہے نبی۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں، ان کی جان کی، کہتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آ پکڑا اور بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ کہتے ہیں کہ ہر کنکر پر نشان لگا ہوا تھا اور وہ کس انسان کے اوپر جا کے گرنا تھا وہ یہ بھی پتا تھا، اور اسی انسان پر یہ برسے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے جب فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب نازل کرنے کے لیے، تو فرشتے نے اپنے صرف ایک پر سے پوری بستی کو اٹھا کے نیچے سے اوپر سے نیچے کر دیا تھا۔ تو بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے عقل والوں کے لیے اس میں کیا نشانی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم نہیں مانتے، نبیوں کے جو پیغام آئے تھے ہمارے پاس، جیسے یہ قرآن ہے، اگر اس کے احکامات نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا نا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ پر ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، اور جنہوں نے آخر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستوں پر ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو چھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ کون کون سی قومیں تھی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا، حکم کا انکار کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر ایسے تھے کہ پہاڑ کے اندر 100 کمروں کے گھر ہوتے تھے، یہ اتنے طاقتور ہوتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بڑے فضل کیے ہوئے تھے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگاڑ نے آب دبوچا، بس ان کے کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی کے ساتھ ان کو درگزر کرتا رہے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں۔ 7 آیتیں، یہ سورۃ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو بہرہ بند کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ اپنی نظر نہ کرو، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور وہ مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو۔ اور یہاں پہ حکم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ مومن جو لوگ ہیں نا، آپ ان کی طرف اپنے بازو جھکائے رکھو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کرو۔ ان لوگوں کو جو میں نے نوازا ہے ان کو تم چھوڑ دو، ان کی طرف نظریں نہ لگانا، کیونکہ وہ تو اللہ کی آزمائش کے اندر ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والے لوگوں پر اتارا۔
जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कसम है तेरे पालने वाले की, हम इन सब को ज़रूर हम इन सब से ज़रूर ही ज़रूर पूछेंगे, और हर उस चीज़ को जो वो करते थे। बस आप इस हुक्म को जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है खोल खोल कर बता दीजिए, और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मजाक करते हैं, इनकी सजा हमारे लिए हमारे पास काफ़ी है, और जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं, इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपके दिल तंग होते हैं। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द करते रहें। देखिए हमें क्या सबक मिलता है। कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कभी अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से कोई ऐसी बात हो, किसी ने कोई ताना दे दिया, कोई बात ही ऐसी कर दी, और हमारा दिल परेशान है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि परवरदिगार की तस्बीह और हम बयान करते रहें, और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत, अब नेक्स्ट आया इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं सूरत नहल की से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमारे लिए क्या अहकामात देते हैं। सूरत नहल मक्की है और इसकी 128 आयात हैं और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। आमीन। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ, तमाम पाकी इसी के लिए है, वो बदतर है इन सब चीजों से जिन्हें लोग इसका शरीक बनाते हैं। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझे से डरो। उसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, वो इससे बरी है कि तुम उसको किसी का शरीक ठहराओ। उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। उसने चौपाए पैदा किए जिनसे तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं, और भी बहुत से नफे की चीजें हैं, और बास तुम्हारे खाने के काम आते हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है जब तुम इन्हें चराते हो, तब भी जब तुम इन्हें चराने के लिए लेकर जाते हो, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहां तक बगैर आदि जान लगाए तुम पहुंच नहीं सकते। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसी ने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी कर लो, और वो बाइसे जीनत भी हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और भी ऐसी बहुत सी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और अल्लाह पर सीधी राह का बता देना है, और बास टेढ़ी राह पर है, और अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता। वही तुम्हारे फायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से दरख्त भी उगते हैं और जानवर भी चुगते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तमाम निशानियां बताते हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला, और देखिए वर्ड्स देखिए, तुम्हारे लिए करते हैं। ये सब की सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा की हैं। तो फिर उस रब का शुक्र क्यों ना अदा करे, फिर उस रब की इबादत क्यों ना करे, फिर उसका हुक्म क्यों ना माने। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें बड़ी निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। उसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया, और सितारों को भी उसी के हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं। और भी बहुत सी चीजें तरह तरह के रंगो रूप की इसने तुम्हारे लिए जमीन में फैला रखी। बेशक नसीहत कबूल करने वाले के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं। और दरियाओं में भी इसने तुम्हारे बस में कर दिए कि तुम इसमें से निकला हुआ ताज़ा गोश्त खाओ, और इसमें से अपने पहनने के जेवरात निकालो, और तुम देखते हो कि कश्तियां इसमें पानी कैसे चीर कर चलती हैं, और उसी के लिए भी कि तुम इसके फजल तलाश करो, और हो सकता है कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तमाम चीजें या निशानियां बताना चाहते हैं कि देखो हो सकता है तुम शुक्रगुजार बन जाओ। क्यों? ताकि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जन्नत का हकदार बना दे। और उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हारे लिए हिले ना, और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिल मकसूद को पहुंचो। और भी बहुत सी निशानियां मुकर्रर फरमाई, और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सितारों से लोग राह हासिल करते हैं, इसलिए नहीं सितारे बनाए कि किस्मत के हाल देखो कि इस हमारे इस सितारा गर्दिश में है कि सितारा ठीक हाल में है।
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے اس ایک آیت پہ اگر ہمارا یقین ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے تو ہمارے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے اندر جب یہ ڈر ہم نہیں نکالتے، پیدا نہیں نہ کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ رحیم رحمان ہے، آف کورس اللہ ہے، لیکن ہم جب صرف وہی سچ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ہر اینگل سے کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا، دیکھو ایسے نہیں کرنا، تم دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا، تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ انہی بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کی سروں پر ان کی چھتوں کو اوپر سے گرا دیا، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے بارے میں شریک ٹھہراتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کی رسوائی اور بڑی شامت ہے۔ اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرتے ہیں، دیکھیے یہ جان نکالنے کا وقت آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فرشتے ظالم لوگوں کی جان قبض کرنے آئیں گے تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، وہ چھپ جاتے ہیں کہ برائی نہیں کرتے تھے، کہ روحیں باہر نہیں نکلتی، وہ ڈر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تو برائی کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے کہ جو تم کرتے تھے، بس اب تم ہمیشگی کے طور پر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ کہ جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا اللہ یہ جو آیت ہے نا یہ ہم سب کے لیے خالص کر دے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا کوئی حکم آ جائے؟ تو ایسا ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو اس سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان پہ عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جن کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرتے، مذاق اڑاتے تھے نا جیسے، اور نہ اس کے فرمان کی بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا بھی رہا، سو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔
اب اللہ सुब्हान तआला कहते हैं कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बास लोगों को तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हदायत दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद जमीन पर चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम है। वो आप इनको हदायत के ख्वाहिशमंद आप इनकी हदायत के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसे हदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना ही उनका मददगार होता है। वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह सुब्हान तआला जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह जरूर उनको जिंदा करेगा, ये तो उसके बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज में इख्तलाफ करते थे, इससे अल्लाह सुब्हान तआला साफ साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। और फिर अल्लाह कहते हैं कि हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो हम सिर्फ कहते हैं कुन, और वो हो जाती है, फायकून हो जाती है। बस ये भी दुआ में शामिल कर लीजिए कि जब भी दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला को कहा कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, आपने तो सिर्फ कुन कहना है और फायकून हो जाना है। आप हमारी दुआएं कबूल कर लीजिए और हमें अपनी शान के मुताबिक अता करें। हमारा तो मांगना भी इतना मामूली, इतना छोटा सा मांगना होता है कि हम अपनी बड़ी चीज भी मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? दुनिया और आसमान के खजानों का मालिक तो अल्लाह सुब्हान तआला है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें मांगने का भी तरीका सिखा दे। आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किया, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता करेंगे, और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला अगर कहीं पे जुल्म होता है और लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जाता है, और वो अल्लाह की खातिर, अपने दीन की खातिर कि इस जगह पे रह के हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते, वो निकलते हैं, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह सुब्हान तआला वो जिस जगह पे जाएंगे अल्लाह सुब्हान तआला उनको अता करेंगे। आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे जिनकी जानिब वही उतारा करते थे। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। देखिए, इल्म वालों की कितनी शान है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अगर नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र किताब जिस हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, आप इसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करे। बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला इन्हें जमीन में धंसा दे, या इनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहां से उनको वहम गुमान भी ना हो, या इन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले। ये किसी सूरत में अल्लाह सुब्हान तआला को आजिज नहीं कर सकते। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, या इन्हें डरा धमका कर पकड़ ले, बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफकत और निहायत रहम करने वाला है। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला जहाँ पे इतना डरा रहे हैं, साथ अपनी वो भी सिफ्त ले आए कि अल्लाह सुब्हान तआला बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, तौबा कर लो। क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि इसके साए दाएं बाएं झुककर अल्लाह सुब्हान तआला के सामने सजदा करते हैं? देखिए, साए जो है ना हमारे, वो भी अल्लाह को सजदा करते हैं और आजिज़ी का इजहार करते हैं। यकीनन आसमान और जमीन के कुल जानदार, अब इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह सुब्हान तआला के सामने सजदा करते हैं और जरा भी तकब्बर नहीं करते, और अपने रब से जो इनके ऊपर है कपकपाते रहते हैं, और जो हुक्म मिल जाए इसकी तामील करते हैं। देखिए कि वो किस तरह से डरते हैं। और हम कुरान कैसे पढ़ते हैं? अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं, उसकी तिलावत सुनते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ए इंसान, तेरा तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये भी कहा ना कि अगर ये कुरान में पहाड़ पे नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। ए इंसान, तुझे क्या हो गया है कि तेरे दिल में कोई असर नहीं होता? अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब मेरे से ही डरो और मुझी से खौफ खाओ। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है। क्या फिर तुम उसके सिवा औरों से डरते हो? तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो फिर उसी की तरफ फरियाद करो, और जहां उसने वो मुसीबत तुम पर दफा कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक करने लग जाते हैं, अल्लाह अकबर, शिर्क करने लग जाते हैं कि हमारी दी नेमतों की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तो तुम्हें
मालूम हो ही जाएगा कि तुम क्या करते हो। आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और जिसे जानते बूझते भी नहीं इसका हिस्सा हमारी दी हुई रोजी में से मुकर्रर करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वल्लाही तुम्हारे इस बहतान का सवाल तुमसे जरूर किया जाएगा। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इनमें से जब किसी लड़की के होने की खबर दी जाए तो इनके चेहरे स्याह हो जाते हैं और दिल ही दिल में वो घुटने लगते हैं। इस बुरी खबर की वजह से लोग इससे छुपके वो छुपा छुपा कर फिरते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी फीलिंग की बात कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर बेटी पैदा हो रही है तो उनको बुरी खबर लगती है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बेटियों को रहमत बना के भेजा है। सोचता है कि क्या इसकी जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहूं या इसे मट्टी में दबा दूं। आह, क्या ही बुरे फैसले करते हैं। और आखिर में और आखिरत पर ईमान न रखने वालों को तो बड़ी ही बुरी एग्जाम्पल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफ्त है और वो बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी गिरफ्त करता तो रूए जमीन पर एक भी जानदार बाकी ना रहता। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक हमें कुछ नहीं कहा, वरना हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करके घरों से बाहर कदम भी उठाते, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी टांगे तोड़ देता कि तुम निकल के जरा दिखाओ घरों से। हम जो चलते फिरते हैं, शहरों की रौनकें बने हुए हैं, हम जो कारोबारों में अपनी तरक्कियां कर रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानियां खुले आम कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हमें नहीं पकड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी गिरफ्त करता तो रुए जमीन पर कोई एक जानदार बाकी ना रहता। लेकिन वो इन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब इनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ भी पीछे नहीं रह सकता और ना ही वो आगे बढ़ता है। और वो अपने लिए जो नापसंद रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं और इनकी जुबानें झूठी बातें बयान करती हैं और उनके लिए खूबी है। नहीं नहीं, दरअसल इनके लिए आग है और ये दोज़ख में रहेंगे। वल्लाही हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने इनके अमाल बद इनकी निगाहों में आरास्ता कर दिया। देखिए यहाँ पे फिर वही बात है कि शैतान ने उनके बुरे अमालों को बहुत अच्छा कर करके दिखाया कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अब दुनिया भी तो है ना। अब हमने हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो अगर हमने ना किया तो हम तो पीछे रहने वालों में सो जाएंगे। और खूबसूरत कर करके वो अमाल दिखाता है उनको। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो शैतान आज भी इनका रफीक बना हुआ है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप इनके लिए हर उस चीज को वाजे कर दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। ये किताब क्यों नाजिल की? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि आप हर चीज उन पे जाहिर कर दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानों से पानी बरसाकर इससे जमीन को इसकी नबातात देता है। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सुने। तुम्हारे लिए तो चौपाओं में भी बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें इसके पेट में से जो कुछ है इसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए बड़ा जूद हजम है। और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का गिला है ना कि तुम शराब बना लेते हो। और उम्दा रोजी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी, तो उम्दा रोजी के बजाय तुम वो बना लेते हो। जो लोग अकल रखते हैं इनके लिए तो इसमें बड़ी निशानियां है। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंचे टीलों पर अपने घर छतें बना लो और हर तरह के मेवे खाओ और अपने रब की आसान राहों पर चलती फिरती रहे। और इसके पेट से रंग बरंग का जो खाना निकलता है, मशरूब निकलता है, उसकी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करते हैं कि जिनके रंग मुख्तलिफ हैं और जिनमें लोगों के लिए बड़ी शफा है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही तुम सबको पैदा किया, वही फिर तुम्हें फौत करेगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानते बूझने के बाद वो कुछ नहीं जानते। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। बेशक अल्लाह दाना और तवाना है
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ برابر نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثال مت بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے، دوسرے کی ملکیت ہے، جو کسی بات کا اختیار ہی نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی، جس میں سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، جس میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ دوسرا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا غائب صرف اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہے کہ فضا میں ہے، جہاں بجز اللہ کے اور کوئی ان کو تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو آج کوچ کے دن، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن۔ جیسے ہم ٹینٹ نہیں بنا لیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کے گھر آپ بنا لیتے ہو، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اور بہت سا سامان اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بناتے ہو جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور پھر اللہ ہی ہے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بناتے ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں۔ اور آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، اور اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم برداری کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں بتا کے کہتے ہیں کیوں کر رہا ہوں، ایسے بتا رہا ہوں تاکہ تم اللہ کا حکم ماننے والے بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر تو صرف کھول کر بتانا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں۔ اور جس وقت ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بس اب وہ انہیں آپ دگنا عذاب دیں۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ ہم بالکل ہی جھوٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مشرکین جن کو وہ شرک کرتے تھے نا، وہی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ جواب دیں گے کہ تم تو بالکل ہی جھوٹے لوگ تھے۔ اور اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کا اقرار کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتی رہے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کر دیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے،
اور ہدایت اور رحمت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داری کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پر اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اچھے سے جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ کیا تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر کے باعث ٹھہراؤ اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے لے؟ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، اور جس سے اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جب ہم ایسے آیت پڑھتے ہیں تو ایک چیز غور کیجئے کہ جہاں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، ان کو پتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں یہ بالکل اب واپس نہیں آئیں گے، تو اسی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑ جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو توڑنے اور اس کو کم قیمت پر بیچ دینے والے ہو۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہترین چیز ہے، بشرط کہ تم علم رکھتے ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عمل کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ دیکھیں یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اب کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو اتنا نیک کام کریں، ہم تو اچھا کام کریں، پھر ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ اعوذ باللہ تو ہم تب پڑھتے ہیں جب ہم نے کسی چیز سے ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، ایسے شیطان والی حرکتیں نہ کرو۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کا علم لیتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اب سمجھ آ گئی تو اس نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے، تو وہ اس وقت سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنے کام یاد کرائے گا کہ دیکھو ابھی تو یہ کام کرنا ہے، دیکھو ابھی سحری کا وقت ہے، ابھی افطاری کا وقت ہے، ابھی تو فلاں نہیں کرنا ہے، بچوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے، تم اب کیا کر رہی ہو، بعد میں پڑھ لینا، قرآن کہاں بھاگا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ میں آ جایا کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ اب دیکھیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مخلص بندوں کو وہ کچھ نہیں کرے گا، میرے ایمان والوں کو نہیں کر سکتا۔ ہم سب اللہ کا غرور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شیطان کے ساتھ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے تھے، کہا تھا سجدہ کرو، جو بات ساری ہوئی تھی، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے قیامت کے دن اس بات کو پروف کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ نے جو کہا تھا ہم نے بالکل ویسے ہی کیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک
آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ بنسبت کر رہے ہیں، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، وہی جھوٹ باندھتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جب اس پر جبر کیا جائے یا اس کا دل تو ایمان کے اوپر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت عذاب ہے۔ یہاں پہ جو ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو حضرت یاسر کی بات آتی ہے نا، تو کس طرح سے ان پہ اتنا ظلم ہوا تھا، جس کے کہتے ہیں بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کے سامنے ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا، ان کی ماں کو شہید کر دیا گیا، بہت ظلم جب انہوں نے دیکھا، اور ان کو اتنا مارا کہ کہا کہ تم اللہ کا انکار کرو، تو انہوں نے جب ان کو کہنے کے لیے تھوڑی کہہ دیا تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اتنا روئے۔ دیکھیے بچہ، آپ دیکھیے ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے اس بات کا کہ اس بچے کا ایمان کیا تھا کہ اتنا روئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے ایسی بات کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل تو اللہ کی طرف تھا اور وہ مضبوط تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ان کی خاطر دیکھیں، یہاں پہ آیت اتری کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل لیکن ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو اللہ ان پر غضب نازل کرتا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرے پروردگار ان لوگوں کے لیے بڑی بخشش کرنے والا ہے اور بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن جب وہ ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا تو اور کیا ہوگا کہ اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال نامے پورے کے پورے دکھا دیے جائیں گے اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیے اتنا ڈر لگتا ہے ایسی آیت پڑھ کے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، تو ہمارے تو اعمال ہی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، تو پھر کیا ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اور اس کی روزی اس کے پاس فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ جو بدلہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا، اور ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی بڑے ظالم۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، دیکھیں پھر وہی بات کہ حرام چیزوں کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ ہی وہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ دیکھیے یہ بڑی غور سے سننے والی آیت ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں تم یہ کریو یہ تو حرام ہے اسلام میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ حرام کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ موٹ نہ کہو، کیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ اللہ بھئی اللہ پہ جھوٹ بہتان ہے، سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو دردناک عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اس سے ہم پہلے ہی اسے آپ کو سنا چکے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، انڈرلائن کر لیجئے کہ جو کوئی جہالت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں نا کہ ایسے جیسے گناہ بھی جو کر رہا نا اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جہالت سے کیا تھا، تمہیں علم ہوتا تو تم نہیں کرتے، اب بس توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کہ جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، ٹھیک ہے، اور اصلاح بھی کر لے تو پھر اس کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سمجھا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بڑی عزت دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوگے۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے روز اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ اب اس کو بھی انڈرلائن کیجئے کہ اللہ کی راہ میں کیسے بلانا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، کیسے لوگوں کو بتانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت، دیکھیں حکمت بڑی ضروری ہے، حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ راست والے لوگوں کو بھی پوری طرح سے واقفیت رکھتا ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یا رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا کر، کیونکہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے غم پہ صبر پھر انسان کر جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ خوشیوں کا صبر مشکل ہے، خوشیوں میں تو ہم لوگ پھٹ جاتے ہیں نا کہ پھر آسمان سے تارے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، پھر ہم لون لے کے بھی سارا کچھ کر لیں گے کیونکہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہے ہیں ان سے ان کے دل تنگ، اپنے دل کو اب تنگ نہ کرے، اور یقین مانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسا بنا دے یا رب العالمین، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ میرے توفیق کے بغیر نہیں ہونا، کہ آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں۔ آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں، اور آپ ہمیں توفیق عطا کیجئے کہ ہم ان توبہ پہ جم جانے والے ہو جائیں۔ اتنا آسان، اتنا خوبصورت راستہ، اور شیطان بدبخت نے ہمیں اتنا برائیوں کو اچھا کر کر کے دکھا دیا کہ ہمارے پاس دیکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ ہماری آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جو وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر توفیق عطا کریں گے تو پھر اللہم آرنی حقا حقا ہو جائے گا، پھر آرنا باطلا باطلا بھی ہو جائے گا۔ بس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔